یہ آواز سنائی دی، چہرہ بالکل پیشانی روشن، اتنی روشن اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ میں نے کہا نا خالی چاند کی مثال تو دے سکتے ہیں، لیکن کتنا روشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور کتنی خوبصورتی ہے، تصور امیجن نہیں کر سکتے ہم، جو دیکھے وہ لوگ ہی جان سکتے بس، سمجھ میں نا بات۔ تو بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جیسے ولادت ہوئی، کمرے میں جو موجود تھے ان میں سے ایک صوبیہ تھی۔ اور سے سننا ہے آپ، یہ نوٹ آف دی پوائنٹ بولتے نا، یہ بات بہت نئی بات ہے، آپ لوگ سمجھیے اور سنیے۔ صوبیہ، کون صوبیہ؟ یہ ایک باندی تھی۔ پہلے زمانے میں غلامہ باندیاں ہوتے تھے، خرید کے لوگ رکھ لیتے تھے، اب نہیں ہے ویسا دور، ختم ہو گیا۔ باندیاں کو خرید کے رکھ لیتے تھے انہیں ہمیشہ کے لیے، جب تک دنیا میں نوکرانی نہیں رہتی تھی، انہیں پیسہ ویسا دینے کی، تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تو باندی بولتے تھے اس کو، اور بھی بہت زیادہ فائدے اٹھا سکتے تھے اس سے، لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا۔ تو یہ صوبیہ باندی تھی، یہ کس کی باندی تھی؟ عبد العزیٰ، نام کیا ہے؟ عبد العزیٰ، عام الفاظ میں ابو لہب۔ کس کی باندی تھی؟ ابو لہب۔ ابو لہب کے معنی آتے روشن چہرہ، عام الفاظ میں خوبصورت چہرہ۔ اور یہ ابو لہب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عبد العزیٰ جن کا نام ہے، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ صوبیہ جو باندی ہے وہ حجرے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بڑا خوبصورت بچہ ہے، خوش ہو گئے۔ یہ امیجن کرنے کے لیے بتلاؤ، تصور کیجیے آپ تھوڑا، خوش ہو گئے، یوں لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور دوڑتے ہوئے اپنے آقا کے پاس گئے۔ آقا کون؟ ابو لہب۔ دوڑتے ہوئے گئے، اب جب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آقا دور سے نظر آ رہا، بولے کہ مبارک مبارک۔ ابو لہب پوچھ رہا کیا ہوا؟ بولے کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ ابو لہب جب یہ بات سنا تو اس نے بس ایک ہی جملہ کہا۔ کون سا جملہ؟ انگلی کا اشارہ اس کا، یہ دیکھ رہے ہیں نا انگلی کا اشارہ، انگلی کا اشارہ اس نے صوبیہ کی طرف کیا اور کہا اذهبی فانت حرہ، اذهبی فانت حرہ۔ ابو لہب نے کہا کہ صوبیہ آج سے تو آزاد ہے، کیونکہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے چاند جیسا۔ خوشی کے مارے ابو لہب دوڑتا ہوا اپنے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر کی طرف گیا۔ اور یہ صوبیہ، نوٹ آف دی پوائنٹ بولا تھا نا میں، صوبیہ کون؟ یہ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلانے والے ہیں، سب سے پہلے۔ اس کے بعد بی بی آمنہ، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ دائی۔ تو سب سے پہلے دودھ پلانے والے کون؟ صوبیہ، پھر بی بی آمنہ۔ اب صوبیہ کہتی ہیں کہ میرے آقا نے کہا کہ اذهبی فانت حرہ، کہ تو آزاد ہے۔ تو اس زمانے میں سوچیے آپ کہ ایک نوکرانی کو آزادی کا پروانہ ملتا تو کتنی خوشی کی بات ہوگی، کتنی خوشی کی بات ہوگی، اندازہ لگائیے آپ، تصور نہیں کر سکتے اس کا، فیلنگ نہیں کر سکتے، وہ فیل کر ہی نہیں سکتے۔ صوبیہ کہتی ہیں کہ بس میری آزادی کا پروانہ سننا تھا، میں خوشی کے مارے میری زبان چل نہیں پا رہی تھی، سمن بکمن، خاموش ٹھہر گئی تھی میں۔ ابو لہب میرے پاس آیا، میرا آقا بولا کہ تو آزاد ہے مگر ایک کام کرنا۔ ابو لہب نے کہا کام یہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے تو نے میرے بھائی حمزہ کو دودھ پلایا، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا ہے۔ حضرت صوبیہ انہوں نے کہا کہ آقا تم نے مجھے آزاد کر دیا، اس کی خوشی میں آپ جو بولے وہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، جو جنگ احد میں کیا ہوئے؟ شہید ہوئے، اور سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں۔
ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام آیا، نکاح کا پیغام آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نکاح نہیں کر سکتا۔ بولے کہ کیوں؟ یہ تو شہیدوں کے سردار کی بیٹی، آپ کے چاچا کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کا دودھ حمزہ نے پیا اس کا دودھ محمد نے پیا، ہم چاچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور جب رضائی بھائی ہو گئے تو یہ میری کیا ہوتی؟ بہن بن جاتی۔ ایسے ہی ہوا، یہاں سے ایک زیادہ نہیں 10-15 کلومیٹر دور پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ماموں کی بیٹی کو ایک نوجوان رسم کر لیا۔ اب جب رسم ہوا، رسم ہونے کے بعد 2 یا 3 دن گزرے یا جو بھی لمحات گزرے، اللہ بہتر جانے، 2-3 حضرات ان کے خاندان کے آئے، بولے کہ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ میں بولا کئی کو نکاح نہیں کر سکتے؟ نکاح اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے امی کی طبیعت خراب تھی۔ آپ کی امی کی طبیعت کیا تھی؟ خراب تھی، اور آپ کی امی اس حالت میں نہیں تھے کہ آپ کو دودھ پلائے۔ تو اس وقت آپ کے مامی نے آپ کو دودھ پلایا۔ کیا کیا؟ آپ کے مامی نے آپ کو دودھ پلایا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ مدت رضاعت 2 سال 1.5 سال جو بھی ہو، دودھ پینے کی مہینوں کی تعداد 2 سال ہو، جو بھی ہو، مدت رضاعت میں جو عورت بھی دودھ پلاتی ہے وہ ماں بن جاتی ہے، رضائی ماں۔ تو اب آپ کی مامی کی بیٹی سے نکاح کرنے والے رسم کر لیے، گویا کہ مامی کیا ہو گئے آپ کے اصل میں؟ رضائی ماں ہو گئے۔ اور وہ جو تم نکاح کرنا بول رہے ہیں انہیں ماموں کی بیٹی نہیں، اب رضائی بہن ہو گئی، اس لیے نکاح نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں نہیں آتا؟ دیکھو شریعت کے قانون میں تو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کیا ہو رہا، لوگ معصومیت میں، یا زیادہ دور کی بات نہیں ہے، دیشے پیٹ میں ایک صاحب نکاح کر لیے معلوم 5 سال ہو گئے، 5 سال 6 سال ہو گئے، خالہ سے نکاح کر لیا انہوں نے، خالہ سے نکاح کر لے کے 3 لڑکے 1 لڑکی بھی ہو گئے خالہ سے، جبکہ شریعت میں کیا ہے؟ خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے، حرام۔ کیوں؟ خالہ کا مرتبہ کس کے برابر ہے؟ ماں کے برابر ہے۔ قرآن عظیم الشان کی آیتیں پڑھی آپ، پارے 4 کی آخری آیت میں وہی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ میرے چاچا کی بیٹی نہیں، رضائی بھائی کی بھی بیٹی ہے، کیونکہ جس صوبیہ سے انہوں نے دودھ پیا ان سے میں بھی دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب